جو بھی یہاں پر عالم ملکوت عالم روحانیہ کے جو مجھے کیا موجود ہے ان کے فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو تعلیم جاری فرمائے اور اپنے بندوں کی دینی ایمانی روحانی خدمت کی توفیق اس کمزور کرنے کو عطا فرمائے۔ رات لوگوں کی دنیا کی ہمیں آپ کو ہمارے آپ کی مبارکات سب کو دین کی دنیا کی آخرت کی قبر کی جگہ کی حشر کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے تحریر میں دینی دعوت کا آغاز خود اپنی ذات سے کیا تھا۔ 1 2 3 کلاسیں 40 مخلوق کی جماعت میں کئی سال لگ گئے، لیکن وہ نبی سے استقامت کا جبر شامل تھے، لوگ جواب نہیں سکتے۔ حدیث سے طور پر سناتے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جس نیک کام کی بنیاد رکھی جائے جو رشتے پر پہلی بنیاد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، 1000 لاکھ تک چلے جائیں وہ لاکھ ہزار کا ثواب اس رشتے پر پہلی نشست کے لوگوں کو ملتا ہے۔ من دل علی خیر جو اس کی خیر اور بھلائی کی ابتدا کرے، شروعات کرے، بعد میں کتنے لوگ اس پر آئیں گے، عمل کریں گے، سب کا ثواب ان کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ خبر ہے کہ جو آئیں گے ان کے ثواب میں کمی ہوگی۔ آج ہم نے بھی قرآن کریم کی پہلی سورت کو ہم لوگ معلوم کرتے ہیں، نماز میں پڑھنا اس کا واجب ہے، سنن اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ بقرہ بھی کہتے ہیں، الملک بھی کہتے ہیں، سورہ شبہ بھی کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ صلاۃ بھی کہتے ہیں، سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ اس کو مفسرین کرام نے اس کے تقریباً 24 نام دیے ہیں۔ شفا بھی ہے، اس میں سورہ صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ دعا بھی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دعا ہے، سورہ تعلیم المسئلہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم المسئلہ سوال کرنے کا ڈھنگ، مانگنے کا طریقہ بھی خدا نے سکھایا ہے کہ بندے کیسے مانگے ہیں۔ اور شفا تو یہ ہے کہ اگر عامل ہیں لوگ پڑھنے والے قاری کوئی جس مرد پہ کی مطلب پڑھنے کم کی جائے گی وہ تو شفا دیتا ہے۔ سورہ کافیہ کی دنیا کی تمام سارے دیے سورہ، اور ایک سورت اور قرآن کی سورہ عصر، وہ ہم نے کیوں پڑھی، وہ پہلی نشست ہے کی وجہ سے سورہ عصر کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک صورتوں میں سب سے چھوٹی افسر سورت، سب سے چھوٹی جو سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ عصر، دونوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک میں 3 آیتیں ہیں اور سورہ عصر میں بھی 3 آیتیں ہیں۔ الحمد شریف میں 7 آیتیں ہیں۔ آج ہی نہیں بلکہ بھی 2 نشستیں 3 نشستیں قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت، قرآن کی فضیلت سے متعلق ہم کچھ باتیں کریں گے۔ اور سورہ عصر کسی وجہ سے میں نے پڑھی ہے تو خاص باتیں اس کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوں۔ وقت کی قدر کے لیے کہ ہم وقت کی قدر کتنی کر رہے ہیں اور میری زندگی کیسی ڈھلتی سامنے ہے یا ہماری زندگی برف کی پگھلتی سیکھی ہے۔
کسی جگہ اولیاء کرام صوفیاء کرام پہلے زمانے میں اپنی خانقاہوں میں یہ عمل کراتے تھے مراقبہ مراقبہ. قرآن میں بھی جگہ جگہ مراقبے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام ہے رقیب. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے بڑے سبھی قرآن سکھایا تو اس سے پہلے یہ سنت قرآن قاعدہ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ پاک کے 99 نام ہوتے ہیں. انہیں ناموں میں نام رقیب رقبوں سے بنائے مراقبہ. یہ محفلیں اولیاء کرام صوفیاء کرام قرآن کے درس کی اور روحانی دروس کی محفلیں ہوتی تھی. اس درس کی محفل یا تفسیر کی محفل تفسیر یا درس تفسیر درس قرآن کا مشورہ بھی بتا دیا. اس کا شہرہ پہلے بتا دیا. اللہ تعالیٰ غیر عظیم کی ذات کو سراپا علم دیا. جتنے بھی اردو کی دنیا ہے سب کا چشمہ تو اللہ پاک کی عظیم کی ذات ہے. صحابہ میں یہ محفل اس درس کا شہرہ ہوتا ہے. ابتداءً 3 شہر حدیث و تفسیر کا مرکز بنے. نمبر 1 مدینہ، نمبر 2 مکہ اور نمبر 3 کوفہ. صحابہ کے اس درس تفسیر کا میں شہرہ بتا رہا ہوں. اس شہرے کو بہت بڑے اپنے زمانے کے اسکالر، دنیا اسلام کے بہت عظیم محدث، مفسر، مفکر جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. اکثر لوگوں کا علماء کا یہ ماننا ہے کہ ابھی تک اتنی کتابیں مولانا عبد الرحمن جلال الدین سیوطی نے لکھی ہیں. بڑی ذہنی والی جو کتابیں حدیث و تفسیر پر ان کی کتاب میں تفسیر کی دولے منصور ان دولے منصور کے حاشیے پہ تفسیر کا شعرہ بیان کیا. انہوں نے سب سے پہلے درس سے صحابہ میں اس درس کا آغاز کہاں سے ہوا تو فرماتے ہیں مکے کے اندر اس درس کی محفل کو سرگرم یا آغاز کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں. نبی پاک کے صحابہ میں تو ہر صحابی علم کا ایک وہ تھا، لیکن عبداللہ ابن عباس قرآن کے سلسلے میں عظیم مفسر مانے جاتے ہیں. اور جتنی بھی تفسیریں قرآن کی اب تک لکھی گئی ہیں اردو میں تو بہت کم لکھی گئی ہیں. سب سے زیادہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے، فارسی میں بھی لکھی ہے. تو ان سب کے موجب عبداللہ ابن عباس ہیں. سب سے پہلے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی مقیاس القرآن کے نام. مقیاس القرآن یہ تفسیر ابن عباس. اور مدینے میں درس کی محفل میں سب سے پہلے صحابہ میں آغاز کرنے والے حضرت ابی بن کعب ہیں. ابی بن کعب کون سے صحابی کا غور کریے. قرآن سے شغف اور قرآن کریم پڑھنے کا عالم کی کیا تھا. لوگ آج بڑا عبداللہ ابی بن کعب فرماتے ہیں اس حدیث کو بہت سے روایت کیا. ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا بھائی امرنی اللہ تعالیٰ مجھے خدا نے حکم دیا کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں. غور کریے. وہی نے کہا بولے لیکن میں آپ مجھے قرآن سنائیں. قرآن آپ کو اترا ہے، آپ پر جبریل نے پڑھا ہے، خدا نے آپ کو پڑھایا، آپ مجھے سرکار نے وہی خدا نے حکم دیا ہے. تو وہ بولے کیا سب مانی میرا نام لیا خدا نے. ہاں تمہارا نام لے کے بتایا ہے کہ تم ابی بن کعب کو پڑھا سکتے. ابی بن کعب ہو رہے
کہ اللہ تعالیٰ زندہ نام دیا جائے. یہ تینوں وہی نے کہا کہ خدا اعلیٰ قرآن پڑھتے تھے. اصل بات کیا تھی؟ بات یہ نہیں تھی رسول اللہ کے قرآن کی کڑی تھی جو وہی نے کہا کو سناتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی سنت امت کو جاری کرنا چاہتے تھے کہ وقت کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اگر اس سے بہتر کوئی قرآن کرنے والا ہو اور عمر کی کسی منزل کو پہنچ جائے اپنا قرآن سناتا رہتا ہے. آج لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پوری زندگی قرآن کرتے ہیں. سوچیے رسول اللہ کو کیسا ہوتا سنتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم تمہیں لمنی لدنیا سنائیں. سورت تیسرے پارہ میں لدنیا سنائیں. ایک روایت میں نے خدا نے حکم کیا ہم تمہیں سورہ نساء سنائیں. سورہ نساء بڑی سورت ہے. سورہ آل عمران کے بعد پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری سورت سورہ آل عمران ہے اور چوتھی سورت سورہ نساء ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف، سورہ برات، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، یہ سب کرتی ہے. لیکن آپ لوگ حد کے شان اپنی توہین سمجھتے ہیں. پوری زندگی لوگ امامت کرتے رہتے ہیں، غلط کرتے ہیں اور سناتے نہیں. ارے آج رسول اللہ فرما رہے ہو بھائی میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں، تم میرا قرآن سنو. تو یہ مراقبہ اولیاء اکرام صوفیاء اکرام قرآن میں مراقبے کی بہت تاکید ہے. تو مراقبے کا مقصد کیا وہ بتا رہا ہوں. مراقبے تعلق ہے مراقبہ رقیب سے بنا. رقیب اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک نام. اللہ تعالیٰ اس کی مشیت، اس کی قدرت، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ کچھ دیر اپنی شب و روز، لیل و نہار، رات دن کی تک دوڑ بھاگ میں کچھ دیر بندہ اپنی تمام مشغولیتوں، مصروفیتوں، تمام جو تفکرات ہوتے ہیں ان سے سب سے ہٹ کے میری طرف متوجہ ہو جائے. یہ تو پہلے انسان کی فطرت ہے. جو جس کام میں مشغول ہے، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ ہر وقت کسی کے گھر میں رہتا ہے، سیاسی اپنے اس میں رہتا ہے، سروس مین اپنی سروس کی مشغولیوں میں رہتا ہے، تاجر اپنی تجارت اور دکان سے، زراعت کرنے کھیتی کرنے اپنی ہر وقت. لیکن اللہ پاک کہتا ہے بندہ جو مراقبے کا جو مقصد ہے صرف یہ ہے کہ اس کے بندوں کی ذات، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وابستہ ہو جائے. کچھ دیر کے لیے سب سے ہٹ کے اپنی پوری توجہات کے ساتھ جو فکریں ہیں سب فکریں ختم کر کے ایک فکر میں جمع ہو جائے. ساری مشغولیتوں کے بدلے ایک مشغولیت صرف سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ گم ہو جائے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت ہو جائے یا اس کے ذکر میں وہ گم ہو جائے، سمجھ جائے. کچھ دیر کے لیے یہ انس، یہ لگاؤ قرائت اللہ کا بہت نہیں لگا. یہ انس، یہ مراقبہ، یہ اپنی ذات سے لگاؤ، اپنی ذات سے انس، یا دنیا کی تمام فکروں سے ہٹا کر وہ اپنی طرف انس اور لگاؤ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟
اب کیا ہے، کوئی کتنے ہی بڑا آدمی ہو، کتنے ہی قابل ہو، کتنے ہی نیک ہو، 100 برس عمر پائے، 1000 برس پائے، آخر میں ان توجہ دنیا کے تفکرات سے، دنیا کی مشغولیتوں سے اسے نکلنا ہے۔ تاجر ہے تو تجارت چھوٹے گی، انجینئر ہے تو انجینئرنگ چھوٹے گی، سروس کرتا ہے تو سروس چھوٹے گی، درس و تدریس میں مشغول ہے تو درس چھوٹے گا، کاشتکار ہے تو کاشتکاری چھوٹے گی، اور سب کچھ چھوڑ کر اسے قبر میں جانا۔ اب قبر میں بہت نہیں ہے یہ مراقبہ کیوں کراتے ہیں، اولیاء اللہ کیوں کراتے ہیں؟ جب زندگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ دیر کے لیے انس اور لگاؤ پیدا کر لے گا، اور قبر میں نہ دوست، نہ اولاد، نہ یار، نہ مجلسی، نہ کاروبار، نہ تجارت، تو اب وہ جو انس اس نے دنیا میں پیدا کیا تھا وہ انس قبر میں اس کے کام آئے گا، اور قبر میں وہ پریشانی نہیں اٹھانا پڑے گی جو دنیا میں مراقبہ نہ کر کے اور اس روح سے محروم ہو گئی ہے۔ کیونکہ وہاں چاہے اس جائی چاہے بس جائی جانا کیا کہ اور جانا ہی، چاہے اس جائی چاہے بس جائی۔ تو اور یہ اللہ کو مراقبہ کرانے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حدیث کی ذات کو سراپا خدا سے ان کا تعلق تھا، ان کی محفل میں جو آ جاتا تھا وہ دنیا سے کٹ کے بالکل اللہ پاک کا ہی ہو کے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر وہ جس کا جتنا اعلیٰ تعلق خدا سے ہوگا اس کی مجلس میں آ کے اتنا ہی انسانوں کو خدا سے اس کے تعلق کے حساب سے خدا سے تعلق ہوگا۔ اولیاء اکرام ایسے بہت سے اولیاء اکرام ہو گئے، صحابہ اکرام نے جو بتایا، تو پہلی تفسیر کی مجلس تفسیر کا صدرہ عبداللہ ابن عباس ہے، ابی ابن کعب ہے، ابی ابن کعب مکے کے مفسر تھے صحابہ میں، عبداللہ ابن عباس ابی ابن کعب مدینے کے مفسر تھے، عبداللہ ابن عباس مکے کے مفسر تھے، اور کوفے میں وقت کوفہ بصرہ یہ عظیم شہر کر رہے تھے، کوفے میں تفسیر کے مفسر عبداللہ ابن مسعود تھے۔ یہ تین صحابہ میں تین صحابی جو ہے وہ تفسیر کا شجرا ہے، یہ درس تفسیر کا شجرا ہے، وہاں سے چلیے۔ پھر آپ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہ اعلام اپنے اپنے زمانوں میں، جیسے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب نے 40 سال یہ محفل درس کی، 40 سال۔ اور یار کہتے تو غوث اعظم نے یہ محفل جو شروع کی تھی 3 آدمی شروع کی تھی، اور 3 آدمیوں سے شروع کی محفل غوث اعظم کی 70,000 کے شروع کا ہوئی۔ 33 سال آپ نے فتوے دیے، لیکن یہ 10 آپ کا 40 سال جاتے ہیں۔ 52 سال کی عمر میں آپ نے کل شروع کرا تھا، اور 92 سال کی عمر میں وصال ہوا، مسلسل آخری دم تک یہ درس دے گا۔ ایسے ہی غریب نواز نظام الدین اولیاء کو مولانا آپ کو مولانا بحاس کہا جاتا ہے، بحاس نظام الدین بحاس کا معنی آتا ہے بہت زیادہ بحث کرنے والا۔ بنائی اور دہلی کے علماء آپ کے سامنے رک نہیں پاتے، لوگ کہتے وہ علامت دید تھا، وہ کا نام دیتے ہیں، بڑے علامت آپ کرنا۔ لیکن ابھی بھی ہمارا ایک ویسے کو لڑکا 7-8 سال آ گیا، تھوڑا پھر وہ مشہور گیا، عرب میں ابھی بھی آیا ہوتی، وہ آیا 50 سال رہا، بتا رہا تھا ابھی بھی مصر اور عرب کے بہت محمد 50 سال رہا،
درس کی محفل میں جو وہاں کے روسا اور مقبل اور جو عہدیدار لوگ ہیں وہ 10,000 کا بننا ہوتا ہے. وہاں ایسا ہوتا ہے آج درس جلالین ہوا. جلالین تفسیر کتاب ہے جو درس میں پڑھائی جاتی ہے مولانا میں پڑھا. کہیں علاقے آیا وہاں درس بیضاوی ہوگا کہ بیضاوی تفسیر کہیں بھی درس یہ بھی سلیبس کی کتاب ہے. تو بتایا 10,000 لوگ دور دور سے اپنی گاڑیوں چلاتے ہیں. جبکہ وہ عربی جانتے ہیں ان کی زبان عربی ہے. انہیں یہ قرآن کا ترجمہ کیا رہا بات یہ ہے کہ عربی پڑھنا اور ہے یا قرآن سمجھنا اور. عربی زبان پڑھنا جان لینا اور ہے اور عرب کے لوگ مصری جو 10,000 اور مظاہرہ یہ کوئی اتنے بڑے وہاں مفسر تھے مصر میں کہ ان کا درس مسلسل 12 گھنٹے رہا. صرف نمازوں کے لیے ہوتے تو پھر ابھی بھی جو لوگ مدینہ حرمین تیمین ہو کے آئے آپ دیکھتے ہیں مسجد حرام میں اور مسجد نبی جگہ جگہ درس میں ہوتے ہیں جو عربی میں درس دیتے ہیں. یہ عربیوں کے لیے انڈیا وغیرہ کے باہری لوگ ہوتے ہیں بہت ساری لوگ ہوتے ہیں وہاں اردو میں کہتے ہیں بہت. لیکن جو وہاں عربی نسل عربیوں کو درس دیتے ہیں تو بڑے اعلیٰ جانب سے درس دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں کے لوگ پتہ نہیں کدھر چلے گئے کہاں چلے گئے. تو یہ درس میں شامل ہونا یہ بھی ایک مراقبے ہی کی قسم ہے. لذت انس سرور جبھی آئے گا جب اس محفل میں ہم اپنی ساری مشغولیتوں سے ہٹ کر منقطع ہو کے اس قرآن کی محفل میں بیٹھے تو یقیناً سرور آئے. ورنہ دل ڈھونڈتا ہے دل کو ہی فرصت کے رات دن. دل فرصت کے رات دن ارے روزانہ نہیں تو ہفتے میں نکالنا چاہیے. دل ڈھونڈتا ہے دل کو ہی فرصت کے رات دن. بیٹھا رہوں تصور جانا کیے بیٹھا رہوں تصور دل ڈھونڈتا ہے دل وہی فرصت کے رات دن. تو یہ تو ہم نے بتایا کہ 3 صحابہ سے درس کا سلسلہ ملتا ہے. درس قرآن کا سلسلہ 3 صحابہ سے ملتا ہے. عبداللہ بن عباس مکے میں, وہی ابن کعب مدینے میں, عبداللہ بن مسعود کوفہ میں. امام اعظم ہم حنفی مسلک ہیں. امام اعظم کے حنفی مسلک امام اعظم کے اتحاد اور آپ کے استنباط کا دار و مدار ہی ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت. یہ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں تشہد التحیات یہ التحیات تشہد عبداللہ ابن مسعود کا ہی روایت کرتا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود صحابہ میں علماء نے فرمایا ہے فقہ فہم قرآن فہم حدیث میں عبداللہ ابن عباس کا صحابہ میں چھٹا مقام ہے. چھٹا 4 دن بلبارہ دن اور 1 دن سورانا آپ کا چھٹا کرتا ہے. قرآن سمجھنے میں آپ کا صحابہ میں چھٹا کرتا ہے. یہ عبداللہ بن عباس جن کا درس مکے میں ہوتا تھا. آپ سمجھیے حضرت مجاہد ابن جب ایک امام ہوئے تو امام اعظم کے استاد ہیں. امام اعظم اور مدینہ کے استاد ہیں. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے یہ قرآن کی تفسیر 30 مرتبہ پڑھی. 30 مرتبہ. آج کل مدارس میں قرآن کی تفسیر مشکل سے کسی مدرسے میں 4 پارے کسی میں 5 سرے پڑھ جاتے ہیں اور 1 مرتبہ میں کاری پڑھتی ہے. اور انہوں نے کتنی مرتبہ پڑھی 30 مرتبہ. دہرایا پہرایا 30 کو پڑھو کیسے کر دیا. یہ ایک کا ذوق تھا. یہی لوگ دنیا کے امام بنے. اب میں قرآن سے متعلق
سورہ یاسین جو ہم نے تلاوت کی تھی، ابھی 2-4 ہفتے انشاءاللہ سلسلہ ایسے چلے گا. ویسے ہم ان سے شروع کریں گے. جہاں پر جو درس ہو رہا ہے 27واں سال ہے، ابھی 17واں پارہ شروع ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے 27 سال میں 16 پارے ہو پائے جی الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید ہے جو ہوا دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ پورے کرا تو. اور یہ یہاں بھی انشاءاللہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے جو خود کو ہم نے نہیں دیکھا ہے. الحمدللہ آپ تعبد سے شروع کریں. تعبد الحمد یہ تعبد رحمۃ اللہ آپ ایسے پڑھیں. یہ تعبد یہ کیا ہے؟ تعبد بھی اتنا تزلزل ہے، اتنی عاجزی ہے. تعبد میں خدا سے اتنی قربت ہے. جیسے کوئی آج جہالت دیکھیے، اگر کوئی اعوذ باللہ پڑھے اعوذ باللہ پڑھ دی، اور کوئی آتا ہے تو یار اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں. جیسے جب اعوذ باللہ کا مطلب تفصیل سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے کہ اعوذ باللہ میں یہ اعوذ باللہ سے کتنی قربت ہے. کتنی قربت ہے. ایسے بسم اللہ بہت سے لوگ جو دعائیں یا جو کلمے عام ہو جاتے ہیں تو اس کی اہمیت نہیں سوچتے. جو دعائیں جو کلمے عام ہو جاتے ہیں جیسے بہت سی دعا عام ہو جاتی ہے ارے کوئی خاص دعا ضرورت ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے عالم تقویم جو زمین و آسمان میں عالم تقویم، چاند سورج کا نکلنا، گھاس پیڑ پودوں کا، یہ سب عالم تقویم کہلاتا ہے. تو ان جڑی بوٹیوں میں بھی جو جڑی بوٹی یا جو عالم تقویم کی مخلوقات ہیں ان میں جو چیز زیادہ عام ہے وہ بھی سب سے ہوتی ہے. قرآن کے سلسلے میں بھی ہم نے یہاں پر پہلے عطر لگایا. عطر کیوں لگایا؟ علماء نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو یا قرآن کے درس میں بیٹھو تو عطر سے خوشبو سے معطر ہوتے ہیں. جیسے طب عمرانی جتنی بھی آپ طب عمرانی میں دوائیاں دیتے ہیں جو ہارٹ میں دل کے لیے آتے تھے، جب آگے سے وہ کیا نام خمیرے کا دوا بڑی جواہر والا خمیرے آپ ریشم یا دوا المسک وغیرہ جتنی ہیں، جتنی بھی دل کی تقویت کے لیے دوائیاں ہیں سب میں خوشبو پڑی ہوتی ہے. یونانی برطانہ میں پڑھی نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس چیز میں خوشبو ہوتی ہے، میں عالم اجسام کی بات کر رہا ہوں، ابھی عالم روحانی کی بات کر رہا ہوں. جس چیز میں خوشبو ہوتی ہے یا جس دوا میں خوشبو ہوتی ہے ہارٹ اس کو بہت جلدی جذب کرتا ہے، خوشبو کرتا ہے. اور جس چیز میں شیرینی ہو، میٹھا بن ہو، اس کو لیور بدلنے ضرور کرتا ہے. اس لیے طب یونانی میں لیور کو جتنے بھی ٹانک بنے گا، جگری میں ایک ٹانک آتا ہے بہت ہی میٹھا ہوتا ہے. تو لیور کے لیے طب یونانی نے جتنی دوائیاں بنائی ہیں وہ بہت میٹھی ہوتی ہے. لیور جو ہے وہ میٹھی چیز کو جلدی قبول کرتا ہے. قلب جو ہے وہ خوشبو والی چیز جلدی قبول کرتا ہے. تو اگر قرآن کوئی اپنے دل میں اتارنا چاہتا ہے کہ قرآن دل میں اتر جائے تو خوشبو لگا کے تلاوت کرے، خوشبو لگا کے درس کرے تو قرآن. یہی عبداللہ بن مسعود جن کا میں ذکر کر دیا درس تفسیر کا حکم ہوتا ہے، وہ فرماتے قرآن جب دل میں اترتا ہے تبھی جمتا ہے، اور جب دل میں جمتا ہے رکتا ہے، اور جب دل میں جمتا ہے تبھی نفع دیتا ہے. اور جب دنیا میں نفع دے گا تو قیامت میں آدمی جتنے اطمینان سے قرآن دنیا میں پڑھے گا اتنے ہی اطمینان سے جنت میں کھٹ 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 کرتا ہے. جتنے اطمینان سے آپ دنیا میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے کوئی بکارت سے ہوگا کراسی ہونے کے آپ
ابی نے کہا وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے قرآن حفظ کر لیا. صرف 6 صحابہ نے قرآن حفظ کیا رسول اللہ کا زہر کے ظاہری میں، ان میں ابی نے کہا. اسی لیے رسول اللہ حکم کے ابی پڑھا جاتا. تو عبداللہ بن سعد پڑھاتے ہیں کہ جتنا اطمینان سے آپ قرآن پڑھنے ہیں، جتنی قوانیت سے، سنجیدگی سے، اتنے اطمینان سے قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا جتنے حدیث میں ہے جنت میں 6666 درجے ہیں. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں. جنت میں درجے مومن قرآن کی آیتوں کے مطابق پائے. کتنی آیتیں اتنے سمجھی تھی، جتنی آیتیں سمجھی ان پر عمل کیا اتنے ہی درجے اوپر ہو جائے گا. ہم اجمی لوگ ہیں، تکلیف یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ عربی سمجھتے نہیں، عربی سمجھتے نہیں، عربی جانتے نہیں. اگر آپ غور کریے ہمارے یہاں لوگ برا مت کرنا کہ کوئی میں حدیث سنا رہا ہوں. ایک حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے اور یہ حدیث ایک کتاب ہے تفسیر اس میں بھی ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے. ترمذی نے حدیث کو تھوڑا ضعیف کہا ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی بہت کم ہوتی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حارث آور، قرآن سے حارث آور. یہ واقعہ ہے حضرت مولا علی کی خلافت کے دوران. حالات مجھے بدل رہے تھے. عن حارث آور قال مررت فی المسجد، میں دن مسجد میں گیا تو دیکھا کہ فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، تو دیکھا کہ لوگ بجائے قرآن کی تلاوت قرآن کی باتوں میں طرح طرح کے قصوں میں لگے ہوئے. الحدیث میں یخوضون قول قصے کہانیوں. میں اپنے عالم کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ مکہ اور مدینہ میں دیکھا ہے کہ وہاں قرآن سے کتنا سمجھ ہے، لوگ کتنی مشغولیت قرآن سے. کہتے ہیں کہ لوگ اس سے کہانیوں میں آپ ایسی باتوں میں مشغول ہیں. فدخلت على علی تو مولا علی بھاگتے رہا. فقلت یا امیر المؤمنین، مولا علی کے پاس خلیفہ، یا امیر المؤمنین اگر نافع قد خاضوا فی الحدیث، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی باتوں قصوں میں لگے ہوئے، یعنی بجائے قرآن پڑھنے کے لیے قصے کہانیوں میں مست ہو گئے. اس کا واقعہ، اس کا واقعہ، اس کا قصہ. دیکھیں ایک بات ہے، آپ دینی سرمایہ کتنا موجود ہے اس وقت. ایک وہ تفاسیر کی شکل میں ہو، چاہے احادیث کی شکل میں ہو، چاہے فقہ کی شکل میں ہو. پھر جو مسئلے مسائل کتابیں کہلاتے ہیں، یا یہ سیرت کی کتابیں کہلاتی ہیں، سیرت یا تاریخ کی کتابیں کہلاتی ہیں. جتنی بھی قسمیں ہیں علوم دینیا کی اور ان کی جو کتب ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر سند جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. قرآن کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے دی ہے، تو اس میں تو کوئی ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتا. القرآن هو الكتاب المنزل على رسول السلام بنقل متواتر بلا شبہۃ. قرآن کی تعریف کرتے ہیں جو اصول فقہ پڑھاتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو خدا نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہم تک جو آئی ہے وہ نقل تواتر بلا شبہۃ. کسی بھی طرح کا اس میں ہم تک پہنچنے میں شک و شبہ نہیں، کیونکہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن میں کوئی ہیر پھیر نہیں. باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحیفے آئے ہیں سب محرف ہوئے، سب
میں ہیر پھیر کیا گیا، جو کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے دی۔ دوسرے وہ کتاب جو تھی وہ امت کے لیے نبی کا معجزہ نہیں، وہ کتابیں جو تھی توریت، انجیل، زبور، توریت، انجیل، زبور خدا کا کلام ضرور تھا لیکن نبی کا معجزہ نہیں، اور قرآن ہمارے آپ کے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزے میں کوئی دوسرا آدمی دخل نہیں، تو یہ معجزہ قیامت تک رسول اللہ کا ہے۔ اور بلکہ یہ قرآن ایک معجزہ نہیں ہے۔ علامہ صابی کی ترجیح کی کتاب جلالین کا ایک مورسی ہے، مالکی مسلک کے علامہ صابی، دونوں نے لکھا ہے اپنے حاشیے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی کو 1,70,000 معجزے عطا کیے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کے نبی معجزے ملے ہیں، 1,70,000 معجزے عطا فرمائے ہیں۔ 70,000 معجزے تو آسمانی دوسری کتابوں میں ہیں، 1,00,000 معجزے رسول اللہ کے ساتھ قرآن میں۔ یہ کتاب قرآن رسول اللہ کی 1,00,000 معجزوں کی کتاب ہے۔ وہی بات ہے کہتے ہیں تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جیسے یوسف علیہ السلام بڑھاپے تک حسین رہے، جو حسن ایک جوان میں 25 سال کی عمر ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام 120 یا اس سے زیادہ ہو گئے تھے، 25 سال والا حسن باقی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن کا معجزہ تھا۔ ہاں حسن کا، حسن یوسف کا کیا تھا؟ معجزہ تھا، اور معجزے میں تبدیلی نہیں ہوتی، معجزے میں، اسی لیے رسول اللہ کا یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں تبدیلی۔ ایک تو کچھ سال کے یوسف علیہ السلام ہو گئے تھے، 25 سال والا، وہی جوانی، وہی دانائی، وہی چہرے کی چمک جو 25 سال کے نوعمر جو نوجوان میں ہوتی ہے وہ 100 سے 100 سال میں ہوتی ہے۔ وہ حسن معجزہ تھا، معجزے میں تبدیلی ہوتی ہے۔ معجزے میں کرتب میں ایک فرق ہے، جادوگری جادو میں معجزے میں فرق ہے، جادو میں کوئی پرفارم ہے لیکن معجزے کوئی ہے۔ مولانا فرمایا کیا لوگ واقعی قرآن کو چھوڑ کے ادھر ادھر کی قصوں میں لگتے ہیں؟ خود کو نام کرنے کو خود ہاں قال اما انی سمعت رسول اللہ سنی لگتے ہیں، قال کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو سنا ہے، الا انها تفتون الفتنہ، القریب علی بہت فتنے آئیں گے، بہت فتنے آئیں گے، بہت فتنے آئیں گے۔ لوگ قرآن کو چھوڑ دے دوسری چیزوں کر جائیں، یہ بھی ایک فتنہ۔ لوگ قرآن کو چھوڑ کے دوسری چیزوں لگ جائے، یہ بھی کیا ہے؟ فَقُلْتُ فَمَنْ مُخْرَجٌ مِنْهَا يَا رسول اللہ، تو حضور ان فتنوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ ان فتنوں سے ہم قَالَ كِتَابُ اللَّهِ، رسول اللہ فرمایا تم نے کتاب اللہ، اگر آپ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو بس کتاب اللہ کو پڑھ لیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فیکم نبؤ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفضل لیس بحضر۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن آگے پڑھے، زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال، گزرا ہوا زمانہ، آنے والا زمانہ، اور یہ جو گزر رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں۔
زمانے کی کتنی قدر ہے، یا انسان کو زمانے کی کتنی قدر کرنا چاہیے، جو میں نے سورہ عصر کی آیت پڑھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، قسم گزرے ہوئے زمانے کی، قسم اس زمانے کی جو انسان کو دیا گیا، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان الانسان کا نام جنسی ہے، وہ فرد ہو، قوم ہو، جماعت ہو، کسی خطے کا ہو، ہر انسان لفظ خسر خسران، اس کا معنی آتا ہے خسر خسران کے تین معنی آتے ہیں۔ ایک آدمی کی دکان ہے، اس میں چند طرح کا مال بیچتا ہے، ایک مال ضائع ہو گیا یہ بھی خسر، اور ایک یہ کہ نفع ختم ہوا یا اصل باقی یہ بھی خسر، اور ایک یہ کہ راستے مال اصل پوری چلی گئی مدت دیوالیہ ہوا یہ بھی خسر۔ اور خسر کا معنی آتا ہے، اس کو مقابل آتا ہے نفع نفع نفع، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، یہ نفع نہیں، ان الانسان لفی منفعت، انسان نفع میں ہے، تو درست ہوگی۔ لیکن عام عربی لغت میں اس کا عام معنی یہ ہے، خسر کا ضد آتی ہے، جو آپ کا اینٹی ہے وہ نفع آتا ہے، لیکن ایک عربی میں بہت زیادہ آتا ہے فلاح فلاح فلاح، اولئک هم المفلحون، حی علی الفلاح۔ تو وہ فرماتے ہیں خسر جو ہے وہ فلاح کا معنی ہے، نفع میں اتنا کما لیں اتنا فلاح میں، نفع کا تعلق دنیا سے ہے اور فلاح کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے۔ اولئک هم المفلحون، ایک ہے اولئک هم النافعون، وہ لوگ نفع میں ہیں مطلب دنیا کے فائدے میں ہیں، اور ایک ہے اولئک هم المفلحون، وہ لوگ دنیا میں بھی فائدے میں رہیں گے اور آخرت میں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک باقی انسان گھاٹے میں ہے۔ اصل معنی آتا ہے زمانہ، زمانہ ٹائم 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 زمانہ۔ جو اہل حیات ہے، جو نزول وغیرہ کے ماہرین ہیں، وہ جانتے ہیں زمانے کو مختلف میں بانٹا ہے، زمانے کو مختلف میں بانٹا ہے۔ زمانہ وقت، اس کو بانٹا ہے سال، جیسے قرن میں بھی قرن قسم کا قرن، 100 سال کا قسم کا، 80 سال کا قسم کا، 1000 سال کا قرن۔ تو قرن سال، مہینہ، شہر، اور یوم پھر ساعت، ساعت دقیقہ، اور پھر دقیقے سے منٹ کے بعد ہے سیکنڈ۔ سیکنڈ جو ہے وہ وقت کا عام لوگوں نے سب سے کم حصہ وقت کے جو تقسیم ہے اس میں سیکنڈ سب سے کم حصہ لوگ یہی زیادہ ڈالتے ہیں، حالانکہ سیکنڈ کے بھی حصے، سیکنڈ کے بھی حصے، اب سیکنڈ کتنے حصے عام ایک چیز ہے جو جدید سائنس ہے، جدید فلسفہ قدیم اور سائنس جدید۔ تو جدید سائنس والے جو کہتے ہیں جیسے سیکنڈ تو روشنی کی جو رفتار ہے، روشنی بجلی لگی، اس روشنی بجلی کی رفتار جو قدیم سائنس کا ہے انہوں نے بتایا ہے 1 سیکنڈ میں اس روشنی کی جو رفتار ہے وہ 1,86,000 میل، 1,86,000 میل، اور جدید سائنسدان نے لکھا ہے کہ 3,50,000 کلومیٹر، تو تھوڑے سے نہیں ملے گا۔ تو بڑا مطلب کہ سیکنڈ میں اتنے ہفتے ہو سکتے ہیں، اگر آپ سیکنڈ کو بانٹیں گے تو سیکنڈ میں اتنے حصے نکل سکتے ہیں، اتنے حصے سیکنڈ ہیں۔ اسی کی قسم قسم زمانے قسم زمانے، قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے، قسم مکے کی، قسم کعبے کی، قسم زیتون کی، قسم انجیل کی، کہیں فرمایا قسم پیارے حبیب نے عمروں کا تمہاری زندگی کی قسم۔ قرآن میں بہت سے قسمیں یاد کی گئی، کعبے کی قسم، والضحى والشمس والقمر والليل
تیسری بار کتنی قسم ہے؟ قرآن میں جتنی چیزوں کی قسم فرمائی گئی ہے، جتنی چیزوں کی قسم یاد کی گئی ہے. قسم کھانا ہم لوگ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا بڑا ادب ہے، اس لیے میں تو بہت دھواں کرتا ہوں. ویسے کہہ سکتے ہیں سندرے قسم کھانا. قرآن میں جتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ہر اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے جو انسان کی زندگی کے لیے اہمیت ہے. یہ تو دینی اعتبار سے جسے سورج چاند کی کتنی ضرورت ہے انسان کو. گاڑی کی قسم کعبہ ازمفوں کے حساب سے انسان کے لیے بہت اہم ہے. اللہ پاک کے حبیب کی ذات کے اوپر کچھ نہیں کیا. تو جو عالم تقدیر ہے، زمانہ عالم تقدیر کی چیز ہے، چاند عالم تقدیر کی چیز ہے. عالم تقدیر سورج چاند سب کو سمجھنے سے عالم تقدیر کی چیز ہے. عالم تشریح، عالم تشریح شریف، عالم تشریح، عالم تشریح یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ عالم تشریح کہلاتا ہے. اور یہ جو مادی چیزیں ہیں سب عالم چاند، سورج، شمس، قمر، کرسی، عرش، فرش، تیسری زمین، دوسری زمین، چوتھی زمین، ساتویں، چوتھا آسمان، دوسرا آسمان، یہ سب چیزیں عالم تقدیر کہلاتی ہیں. تو زمانہ انسان کے لیے وقت کتنی اہم چیز ہے، خاص طور سے وہ وقت، وہ ٹائم جو انسان کو دیا گیا ہے. ہر انسان کو ایک ٹائم خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. ہر انسان کو ایک وقت دیا گیا ہے، بہت دیا ہے. کسی کو 80 سال کا وقت ملا ہے، کسی کو 70 سال کا ملا ہے، کسی کو 75 کا ملا ہے، کوئی 65 میں چلا جاتا ہے، کوئی 72 میں، کوئی 82 میں، کوئی 86 میں، کوئی 92 میں. تو جو انسان خدا کی طرف سے وقت ملا ہے اسی وقت کی قسمیں کھائی جائیں. قسم اس زمانے کی جو انسان کو دیا گیا ہے، کس طرح سے، کس بے دردی سے اس وقت کو ضائع کرا ہے. نفسی خسرین، اور وقت کے سلسلے میں اللہ کا فرمان نفسی خسرین، ہر انسان کہیں نہ کہیں گھاٹے میں. یہ بہت بڑی ٹائم کے سلسلے میں، وقت کے سلسلے میں ہر انسان کہیں نہ کہیں سے گھاٹے میں. جو نیک لوگ ہیں ہر وقت اپنے وقت کو، اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو ذکر میں، دنیا کمانے میں لگائے ہوئے ہیں، تلاوت میں، عبادت میں لگائے ہوئے ہیں، قیامت میں وہ بھی کہیں گھاٹے میں رہے. وہی ہے نا. قرآن میں جگہ بہت جگہ آیا ہے، آپ نے جو لوگ ناظرہ پڑھے ہیں، ایک لفظ احسن آیا، احسن لفظ احسن آیا. سورہ اعراف کے اندر یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، یا خذوا احسنہ، یہ جزی احسنہ ما یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو قیامت میں ان کے عمل سے بہتر بدلہ دیتا ہے. جو عمل کیا ہے بدلہ اس سے احسن ما یعملون. یہ آیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو توریت دی تو ان میں جو صحیح لوگ تھے وہ احکام پکڑتے تھے جو احسن زیادہ تمہیں ثواب زیادہ ثواب ہوتا. تو ایک آدمی بہت عبادت کرتا تھا لیکن وہ ایسی عبادت میں مشغول رہا کہ جس میں ثواب 70% تھا اور اس کو چھوڑا اس نے جس میں ثواب 60% تھا. تو قیامت میں جب وہ اپنا اجر اور اپنا ثواب پائے گا 70 کے حساب سے اور دیکھے گا لوگوں کو مل جائے اس عمر میں 60 تو کہے گا گھاٹے لے گا. جو منکرین ہیں، جو تارکین عمل ہیں، وہ تو پچھتائیں گے بھی قیامت میں. لیکن جو عاملین ہیں، محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، جب خداوند قدوس کی عطائیں دیکھیں گے کہ یار ہم نے یہ حاصل کیوں کیا، حاصل کیوں نہیں کیا.
ہم نے حسن کیوں کیا تھا؟ آسن کیوں نہیں کیا؟ حسن اچھا، آسن زیادہ اچھا. جیسے قرآن کی آیت ہے، ہم لوگ جب وہ مسا کرتے ہیں تو مسے میں دعا پڑ جاتی ہے، دانوں کا نمبر کرتے ہیں. اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. یہ قرآن کی آیت ہے، جو کے بارے میں کہتے ہیں کانوں میں مسا کرنے کی دعا پڑ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں بنا دے، اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے فرمان کو سنتے ہیں اور تیرے فرمان کو سننے کے بعد جو ان میں احسن اور سب سے بہتر ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. جیسے ایک ہے چار کی نماز پڑھنا، ایک ہے عشاء کی نماز پڑھنا، ایک ہے عصر کی نماز پڑھنا، وہ بھی نفل وہ بھی نفل، لیکن ایک ہے تہجد کی پڑھنا، وہ نفل کا اثر جو اس میں مشقت زیادہ ہے. اور ہر وہ عمل جس میں مشقت زیادہ ہو وہی اللہ کے نزدیک آسان ہے. ہم آسانی کی طرف رہتے ہیں جس میں مشقت زیادہ ہو. جیسے ہم نماز پڑھتے تو نماز میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے. رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے. جو نماز کے اعمال ہیں ان میں ہر عمل ایک دوسرے سے افضل ہے. جو ارکان ہے تو اب یہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے؟ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ سجدہ افضل ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، قیام افضل ہے. قیام میں مشقت زیادہ ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے اور قیام میں قرآن پڑھتا ہے. سجدے میں کیا کرتے ہیں اور قیام میں اس میں مشقت ہے. تو قرآن کو صحیح پڑھنا ہے اور پھر قیام سجدے میں آدمی تھوڑا سکون ملتا ہے. تو جس عمل میں زیادہ مشقت ہو وہی عمل اللہ تعالیٰ کرے. ہر انسان جڑا کہ زندگی پسند ایک بات پھر امام کا پوری بات نہیں ہے. آج ہم بتا کے ختم کرتے ہیں، پھر وہ حدیث ترجمہ کرتے ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. قسم زمانے کی، قسم وقت کی، قسم گزرے زمانے کی، یا قسم اس وقت کی جو انسان کو دیا گیا، یا قسم اس وقت کی جو انسان کے سامنے سے وقت چل رہا ہے. لفی خسر، ہر انسان وقت کے سلسلے میں کہنا ہی کہ اسے نقصان میں خسر ہے. یہ بزرگ تھے، امام فخر علی فرماتے ہیں، یہ بزرگ تھے جب پہلے سنے لفی خسر کا معنی اس میں آتا ہے. لوگ اولیاء اللہ نے بہت سی کتابیں دیکھتے رہے، والعصر انسان لفی خسر، لیکن اس کا معنی سمجھ پا رہے. ہم ایک جگہ سے گزرے تھے، برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے، برف بیچنے والا برف کی سلی بیچے، پھٹے پہ برف کی سلی رکھ کے بیچ رہا ہے. اب تو فریزر سے نہ کے چل گئے تو برف کو کیسے اٹھائے گا؟ وہ اس زمانے کی بات ہے 500-7 سال پہلے کی بات ہے. تو کہہ رہا کہ ارحموا، بیچ رہا تھا آدمی، ارحموا اس پہ رحم کرو جس کا سرمایہ کھل رہا ہے، جلدی خرید لو. ارحموا من یبذل راس مالہ، اس پہ رحم کرو جس کا سرمایہ کھل رہا ہے. امام فخر رازی نے اسی برسرے کی تفسیر 8ویں جلد ہے اس میں اس بات کو بیان کیا. ارحموا رکلے ہم، جب اس نے کہا کہ اس پہ رحم کرو، اس کا سودا جلدی خرید لو جس کا راس مال ہے. جو سلی وہ خرید کے لایا تھا 2-4 روپے کی، تو پگھل گئی. اگر نہیں خرید اس سال میں پگھل جائے گی، مردوں سے معاملے چلا جائے گا. بھائی لوہا ہوتا روک لگا 2 سال کے لیے ایسے بڑھ جاتے، کاٹ روک لیتا، گھڑی روک لیتا، سونا روک لیتا، کھیتی وہ زمین ہوتی تو 20 سال روک لیتا.
لیکن بڑا پیسہ ہو گیا ہم اس کا سودا خرید لو جس کی پونجی پلک رہی ہے. میں فوراً پالیسی کے معنی بنا لیا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی انسان اپنی زندگی کی پونجی میں گھاٹے میں ہے کہ اس کی زندگی کی سلی پلک رہی ہے. یہ زندگی سلی تو ہے کیا نہیں گھاٹا یہ کہتا کیا یہ زندگی بہت کی سلی ہے کتنی خاموشی سے پگل رہتی ہے. اتنی خاموشی سے یہ ضائع ہو رہی ہے زندگی کی سلی. اب سارے سے کون بچا ہے انسانوں نے الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان یہاں الباب الجنسی کہلاتا ہے. یہاں مغربی گرامر میں جنسیت کی کام ہے. اس میں ہر قسم کا انسان ایک بھی ہوتا ہے. ایک کروڑ بھی ہوتے ہیں. ایک لاکھ ہوتے ہیں. ایک قوم ہوتے ہیں. ایک ملک کے پورے ملک کے انسان گھاٹے میں پوری قوم گھاٹے میں پوری جماعت گھاٹے میں ساری انسانیت گھاٹے میں اپنے زندگی کے پونجی میں انسان ہر انسان گھاٹے میں. الا الذين آمنوا لیکن چار کام جو کر رہا چار صفات جس میں ہے چار خوبیاں جس انسان میں ہے وہ اپنی زندگی کے سودے سے گھاٹے میں نہیں ہو رہا. چار کیا ہے اس کو ہم اگلے نشست میں انشاءاللہ بتائیں گے. اب یہ حدیث ذرا سنیے. کتاب اللہ فیکم نبو ما قبلکم. اس کتاب اللہ میں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں فیما قبلکم جو تم سے پہلے. یہ خطاب صحابہ سے نا تم سے پہلے قوم موسیٰ قوم عیسیٰ قوم ہود قوم صالح قوم نوح قوم شعیب قوم جتنی امتیں جماعتیں گزری سب کا وخبر ما بعدہ اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس اور پھر حکم ما بینکم اور جو تمہیں کرنا ہے اس کا حکم بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں امم ماضیہ کے قصے ہیں گزشتہ امتوں کے قصے واقعات جنہیں قرآن نے اپنی اصطلاح میں کہا ہے احسن قصص. سورہ یوسف میں ہے الف لام را تلک آیات الکتاب مبین ہے انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیکم احسن القصص. اور وخبر ما بعدکم اس کو بولتے ہیں علوم غیبیہ. کیا بولے علوم غیبیہ. وہ حکم ما بینکم اور احکام بھی 6666 آیات مبارکہ میں تقریباً 500 آیتیں قرآن کی احکام کی. ان 500 آیاتوں کی تفسیر لکھی ہے تفسیر احمدیہ کے نام سے. امیٹھی کے بہت بڑے بزرگ شیخ گزرے ہیں ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی. انہوں نے عربی میں ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر احمدیہ کے نام سے. وہ 500 آیتوں کی ہے قرآن کی جن میں احکام. اب دنیا آگے هو الفصل ليس بالله. قرآن دو کتاب ہے دو هو الفصل أي هو الفاصل بين الحق والباطل بين الحلال والحرام. قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو بالکل حق و باطل کا صاف حرام و حلال کا صاف کرتا ہے. لیکن ارے پھٹے مذاق کتاب نہیں کئی کچھ کتاب نہیں. مما ہوا بالحق ہے پورے اس میں پورے تاریخ میں ہے وہ تاریخ میں وہ آتی ہے اس سے پہلے والا مما بالحق
قول فصل وما بالحق قرآن قول فصل ہے. قول میں نے فرمان کہتے ہیں، قول میں نے کہنا بھی آتے ہیں، مراد قول سے فرمان. قرآن جو ہے وہ ایسا فرمان ہے جو حق و باطل، حرام و حلال، صحیح غلط کے بیچ فصل کر انجا کر وما هو بالحق. حدیث کرتے کتاب کو آدم کو تکلیفیں ہوتی قرآن کی کتاب ہے، قرآن کی وما بالحق لقد بما هو بالحق وما هو بالحق. اب سنیے ذرا آگے کیا فرماتا ہے؟ من ترکہ من جبار قسم اللہ تعالی. جو قرآن کو تکبر کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ جملہ کو سنیے گا. من ترکہ من جبار اے من تجبر و تکبر. ارے یار اللہ جیسے پڑھنے جائیں گے اصل لوگ کہتے ہیں یار یا بیٹھا ہے گھر میں اے قرآن مولانا صاحب چائے دیتی مولانا نہیں. جس انداز سے لوگ پڑھ رہے ہیں نا قرآن من جباری ہے. ایک تو پڑھتے نہیں پڑھ رہے تو من جباری ہے. قرآن تواضع سے ملتا ہے، جبر اور تکبر سے قرآن نہیں ملتا. من ترکہ یہ جملہ ایسا ہے من ترکہ من جبار، جو قرآن کے قریب جبر اور تکبر گھمنڈ کی بنیاد پہ نہیں جائے گا. قسم اللہ قسم اللہ اسی قیامت میں قبر کرا. ارے کہاں جاؤ گا موجود تو نہیں لے من ترکہ من جبار. غفلت میں بھی قرآن کو نہیں. ابھی میں مسئلہ بتاؤں، حدیث بتا رہا ہوں. آدمی اپنے قرآن کو صحیح کرنے میں لگا رہے ہیں، مطلب تفسیر نہ کرے، قرآن کے صحیح کرنے میں کوتاہی نہ کرے، اور اس کے بعد اگر کوتاہی پڑھنے میں رہ جاتی ہے تو حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس پہ لگا دیتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے کہ فرشتہ اوپر اس کو صحیح کرے. لیکن کسلت نہیں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. ایک انسان قرآن صحیح کر رہا ہے بیچارہ آپ نے پڑھنا شروع کیا، 40 سال کا ٹوٹ رہی، رو رہا ہے، گر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، لیکن صحیح نہیں ہو رہا ہے. سین نہیں نکالتا رہا، سین ہی نکالتا ہے وہ، لیکن پڑھ رہا ہے. ایسے کے لیے لگ رہا ہے فرشتہ لگا دیتا ہے. جیسے ہی وہ سین کو سین پڑھتا ہے تو فرشتہ سین کو سین بنا دیتا ہے، پھر اوپر وہ سین جاتی ہے، سین نہیں جاتا. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے جو جوانی میں قرآن پڑھے تو بچپنے میں قرآن پڑھنے والے کو 1 ثواب ہے، اور جوانی میں قرآن سیکھنے والے کو 2 ثواب ہے. ایک تو قرآن پڑھنے کا، اور جوانی میں پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے جب کی بنیاد، تکبر کی بنیاد ہے. یار کہاں پڑھیں گے، آپ کس کو استاد بنائیں گے؟ فرماتا ہے فرماتے نہیں من ترکہ من جبار ومن ابتغى الهدى في غيره الله. اور قرآن سے ہٹ کے جو ہدایت تلاش کرے گا اللہ کو گمراہ کرے گا. ہدایت اللہ تعالیٰ کو، ہدایت خدا کے قرآن میں رکھے گا. زیادہ ہو گیا ٹائم، اس حدیث کو بھی دیکھ کر ہم لوگ آج پہلا دن تھا، تھوڑا 10 منٹ زیادہ ہو گئے، 50 منٹ تک رہے گا، یہ زیادہ نہیں چلے گا. آپ لوگ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ جاری رکھے لوگ توفیق. اور اصل کی تفصیل باقی ہے. 4 ہفتے بعد ہم عبداللہ شروع کریں گے. 4 ہفتے میں تو کچھ میٹھی باتیں بتاتے ہیں حدیث کے ذریعے قرآن کی اہمیت. یہ قرآن کیا ہے؟
4 ہفتے بعد انشاءاللہ ہم الحمدللہ سے درس شروع کریں گے اللہ تعالیٰ بڑا احسان ہوا تو بہت معمولی کرتا ہوں معمول ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس درد میں شرکت کی توفیق دے اس نکمے کو اللہ تعالیٰ آئے بنا دے اور آپ لوگوں کو توفیق دے غلام خصوص اور آج جتنے لوگ آئے ہیں اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگوں اگلا جو بات پڑھ رہا ہے وہ ربیع الاول کی 11 تاریخ پڑھ رہی ہے